I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دے باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 سے سوال بھائی. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے، وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے، خدا اختلاف کیوں کرتا ہے، پہلے یہ پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے، لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے، تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے، تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے؟ تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم آپ اور ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر، اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں، اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے،